ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عرفات ہی سے واپس لوٹو۔ ثم یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ترتیب ہو جائے۔ گویا عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے۔ باقی تمام عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عطا، مجاہد، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اس پر اجماع بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ میں کہنے لگا کیا بات ہے کہ یہ حمص ہیں اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں افاضہ سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی جمار کے لیے مینا کو جانا ہے، واللہ اعلم، اور الناس سے مراد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد امام ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے خلاف اجماع کی حجت نہ ہوتی تو یہی قول راجح رہتا۔ استغفار اور دعائے سید الاستغفار۔ پھر استغفار یعنی اللہ سے بخشش مانگنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ رسول اللہ فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں مروی ہے کہ عرفے کے دن شام کے وقت رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ بخاری اور مسلم میں آپ کا ارشاد بھی مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، خلقتنی، آپ نے مجھ کو پیدا فرمایا، وانا عبدک، اور میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدوں پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے اعمال کی برائی کے شر سے، ابوء لک بنعمتک علی، مجھے آپ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، پس آپ مجھے بخش دیجئے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ بے شک گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا سوائے آپ کے۔ فرماتے ہیں جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے، اگر اس رات مر جائے گا تو قطعاً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی جو شخص ان کلمات کی سچائی کو دل سے مان کر ان پر ایمان رکھتے ہوئے اگر یہ پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو نہیں بخشتا کوئی سوائے آپ کے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پس آپ مجھے اپنی بخشش سے بخش دیجئے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے،
انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی ہے۔ استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دیجیے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ارکان حج کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ذکر کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ذکر اللہ کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر تھے، کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں ایکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کیا کرو۔ اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو، اسی لیے او اشدہ پر زبر تمیز کی بنا پر لائی گئی ہے، یعنی اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ او سے یہاں خبر کی مثلیت کی تحقیق ہے، جیسے او اشد قسوہ اور او اشد خشیہ اور او یزیدون، او ادنا، ان تمام مقامات میں لفظ او ہرگز شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ مخبر عنہ یعنی جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کی تحقیق کے لیے ہے، یعنی وہ ذکر اتنا ہی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کی حامل دعا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ذکر اللہ بکثرت کر کے دعائیں مانگو کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو اللہ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اعرابیہ نے دیہات کے لوگ یہاں آ کر صرف یہی دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس سال بارشیں اچھی برسائیے، غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں، وغیرہ۔ لیکن مؤمنوں کی دعائیں دونوں جہاں کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئیں۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی گئی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخ روح ہونا اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، اللہ کے خوبصورت اور باعزت بزرگ چہرے کا دیدار ہونا، اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب سے نجات چاہنا ہے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں، مثلا حرام کاریوں سے اجتناب، گناہ اور بدیوں کا ترک وغیرہ۔ قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ربنا آتنا سے پہلے اللہم بھی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟
تو آپ نے جواب میں یہی دعا بتائی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے۔ چنانچہ ثابت رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم ٹکرے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئیں۔ رسول اللہ ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا، ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ، جو عذاب آپ مجھے آخرت میں کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں کر ڈالیے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے۔ تو نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کیوں نہ پڑھی؟ چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، نیز مسلم میں بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ایک قافلے کے ساتھ ملازمت کر لی ہے، اس اجرت پر کہ وہ مجھے 7 سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر وہ مجھے رخصت دے دیں کہ حج ادا کر لوں، اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کی خدمت میں لگا رہوں، تو فرمائیے کہ اس طرح میرا حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بلکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے اولئک لہم نصیب، یعنی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ ہے۔